من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراکعين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت مولانا سکندر صاحب قبلہ صدیقی، حضرت مولانا سکندر صاحب قبلہ صدیقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک سنائے۔ اللہم صلی علی و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اعظام، جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی کہ میں مختصر الفاظوں کے اندر میں آپ کو اس کے متعلق کچھ بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ تم لوگ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ یعنی کہ ہم لوگوں کی جو پہچان ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے متعلق کئی حدیث پاک آپ سنتے بھی ہو اور علماء سناتے بھی ہیں، لیکن نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے اور عریضہ پیش کرتی ہے کہ میرے سے بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے عریضہ پیش کیا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو چکا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا گناہ ہوا ذرا بتا دیجیے گا۔ تو اس عورت نے عریضہ پیش کیا کہ مجھ سے زنا ہوئی، زنا ہونے کے بعد میں بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد میں اس بچے کو دفن کر دیا۔ اتنا کہنا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اتنی بڑی گنہگار ہے، اس لیے تو یہاں سے ہٹ جا، کہیں تیری وجہ سے کہیں عذاب اتر نہ جائے۔ اتنا کہنا ہوا، کہنے کے بعد میں وہ عورت تو دور ہو جاتی ہے، وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اتنی دیر کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب اس سے بھی بڑا کیا گناہ ہے؟ عورت نے زنا کی، زنا کرنے کے بعد میں بچہ پیدا ہوا، بچہ جب پیدا ہو گیا تو اس نے قتل کر دیا۔ یہ تو ہماری نظر کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عریضہ پیش کیا کیا گناہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ جب انسان سستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا بھول جائے، اللہ کو سجدہ نہ کرے، تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگوں کو اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم لوگ نمازوں سے کتنے دور ہیں، مسجدوں سے کتنے دور ہیں، ہم خود کو اندازہ لگانا چاہیے اور ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ آج گھر کے ذمہ دار جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ گھر کے اندر کتنی بڑی خرافات پھیلی جا رہی ہیں، ان لوگوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس زمین پر، بنی اسرائیل کی زمین پر، اور وہاں جا کر کے اس زمین کو الٹ پھلٹ کر دیجیے گا۔ حکم کے مطابق فرشتے آتے ہیں زمین پر، فرشتوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی نیک لوگ ہو جس کی وجہ سے کہیں اللہ کی رحمت برس جائے، تو فرشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد کی طرف گئے
گئے. جیسے ہی مسجد کی طرف رجوع کیا, ایک شخص, ایک بزرگ اللہ کی عبادت کر رہا تھا, اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے. اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہے. فرشتوں نے عریضہ پیش کیا ہے, مولا یہ تو تیرا نیک بندہ ہے, یہ تو تیری عبادت کر رہا ہے, مولا اس کی بدولت سے مولا اس ساری بستی والوں کو بخش دے. اتنا کہنا ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس بزرگ کو زمین کے اندر دسا دیا جائے. فرشتوں نے عریضہ پیش کیا, مولا یہ تو بہت بڑا نیک ہے, بہت بڑا اللہ والا ہے, تیری بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے, تیری عبادت کر رہا ہے, تیرے ڈر تیرے خوف کی وجہ سے آنکھوں کے اندر آنسو ہے, مولا تو فرما رہا ہے کہ اسی کو زمین کے اندر دسا دیا جائے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کے گھر کے اندر شادیوں کے موقع ہوا کرتے تھے, خوشی کے موقع ہوا کرتے تھے, گھر کے اندر بیٹھ کر کے چین اور سکون کی نیند میں سو جایا کرتا تھا. اسے نہیں دکھ جاتا تھا کہ میرے جوان, میرے بچے کون سے خرافات پھیلا رہے ہیں, کون سی بدقسمت, کون سی یہ غلط رسمیں پھیلا رہے ہیں. اس پر اس نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. اس کی زبان کی وجہ سے کئی سارے لوگ صحیح طریقے پر چلنے کے قابل بھی تھے, لیکن اس نے اپنی زبان سے کبھی نیک ہدایت نہیں دی ہے. تو عزیزان ذی وقار, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے جو ذمہ دار ہیں, گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو تربیت دلائے, اپنے اولاد کو تربیت دے تاکہ وہ صحیح طریقے پر چلے. خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے, باغباں میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.